ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذي يذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابهم عليك من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ. تھکی تھکی صلوات نہیں، تھکن اتارنے والی صلوات پڑھیے. دامن وقت میں زیادہ گنجائش تو نہیں ہے کہ مجلس کو طول دیا جائے اور طویل مجلس پڑھی جائے. مختصر مجلس پڑھوں گا انشاءاللہ. کوشش کروں گا 10 بجے تک آپ حضرات کو فری کر دوں اور میں بھی فری ہو جاؤں. بس جتنے لمحے آپ ہمارے ساتھ ہیں توجہ اور بیداری کے ساتھ ساتھ رہیے گا تو انشاءاللہ کچھ حاصل ہوگا. اور بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز سورہ انعام کی آیت نمبر 52 آیت سے کرنے لگا ہوں. ترجمہ اگر آپ نے لوح دل پہ لکھ لیا تو انشاءاللہ فضیلتوں کی معراج ہو جائے گی اور آپ کو نظر آئے گا کہ کیسے قرآن کی ہر آیت میں علی ہے اور ہر حرف میں علی نظر آتے ہیں. شرط ہے ڈھونڈنے والی نگاہ تو ہو. اب دیکھیے میں نے بہت ہی غیر مانوس آیت پڑھی ہے. مولانا علی مہدی صاحب تشریف فرما ہے. ایسی آیتیں منبروں سے بہت کم پڑھی جاتی ہے لیکن میں نے پڑھی ہے تو اپنی ذمہ داری سے پڑھی ہے. اور موضوع میں نے اس مجلس کا رکھا ہے وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ. کیونکہ دیکھیے چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے. جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہ چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے. لہذا اپنے جسم پر محنت نہ کرو، دل پہ محنت کرو. یہ جسم تو فنا ہو جائے گا لیکن دل اور روح باقی رہے گی اور روح کو اللہ کے پاس جانا ہے. لہذا ہمیں محنت جو کرنی ہے روح پہ کرنی ہے، دل پہ کرنی ہے. اور جتنا ہمارے دلوں میں نورانیت ہوگی، محبت اہل بیت ہوگی، چہرے سے اس کی روشنی اتنی ہی چھلکتی چلی جائے گی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. تو موضوع کیا ہے؟ وجہ اللہ. بس یہ ذہن میں رکھیے گا، میں نے اس لیے بتا دیا. اور ہمیں ڈھونڈنا ہے قرآن کی روشنی میں کہ وجہ اللہ ہے کون. اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے، بہت توجہ،
خبردار اے میرے حبیب، لا نفی ہے، طلبہ بیٹھے ہوئے، لا تطرد الذین یدعون، ان لوگوں کو ہرگز اپنے محفل سے دور نہ کرنا جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اور اس کے یاد کرنے کی وجہ بس ایک ہے، یریدون وجہ اللہ، وہ وجہ اللہ کو تلاش کرتے ہیں۔ لیکن پڑھے لکھے ماشاءاللہ طالب علم ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، طرد یطرد و تردن کے معنی دھتکارنا، بھگانا، ہٹا دینا۔ یہی بات قرآن کی جو اللہ نبی سے کہہ رہا ہے، اللہ نے نوح کے بارے میں بھی، حضرت نوح کے پاس کچھ شرفاء آئے، اور اسی میں شان نزول بھی سمجھ لیجئے گا، کچھ عمرہ مالدار کے قسم کے لوگ حضرت نوح کے پاس بھی آئے، اور یہی واقعہ پیش آیا رسول اللہ کے زمانے میں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کچھ غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، میلے کچیلے کپڑوں میں ہوتے ہیں، اس سے بو آتی ہے، آپ ان کو اپنے سے دور کر دیجئے تاکہ ہم شرفاء کی عزت باقی رہے۔ حالانکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، بس وہ یوں ہی خدمت میں آنا چاہتے تھے۔ تو جناب نوح نے کہا، اور جو کچھ کہا سورہ ہود کے اندر ہے، ما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم، کہ میں ہرگز ان لوگوں کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں ہوں جو صاحبان ایمان ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان کو میں دور نہیں کر سکتا، کیوں؟ انہم ملاقو ربہم، وہ اپنے رب سے ملاقات کے خواہش رکھتے ہیں۔ اور یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ خبردار اے حبیب، ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرنا، محفل سے نہ بھگانا، نہ اٹھانا، جو صبح و شام بالغداۃ والعشی یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے بھی ہیں، اور پکارنے کی وجہ فقط کیا ہے؟ یریدون وجہ اللہ، وہ وجہ اللہ کو تلاش کرتے ہیں۔ اب وجہ تو سمجھ میں آ گئی نا، وجہ اللہ کو تلاش کرتے ہیں۔ آگے اللہ کیا کہہ رہا وہ سنیے، ترجمہ بھی، قرآن کی آیت جاری ہے، ما علیک من حسابہم من شیء، آپ کے اوپر ان کے کسی بات کا آپ کو حساب دینا ہے، نہ آپ کا حساب انہیں دینا ہے۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ نے تو ایک آیت سن رکھی ہے، طلبہ موجود ہے، ولایت کے سلسلے میں اللہ نے بڑا سخت جملہ کہا تھا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے ولایت نہیں پہنچائی تو گویا کار رسالت ہی انجام نہ دیا۔ یہ تو سن رکھا ہے نا، لیکن یہ آیت اس سے کم تیور کی نہیں ہے۔ اللہ کہا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اے حبیب اگر تو نے انہیں اپنی محفل سے اٹھا دیا تو تو ظالمین میں سے ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، سوچیے عزاداران گرامی، کہ وہ اللہ جو اپنے نبی کو کبھی یاسین کہہ کے پکار رہا ہے، کبھی طٰہٰ کہہ کے پکار رہا ہے، کبھی مزمل و مدثر کہہ کے پکار رہا ہے، کبھی سراج منیرہ، کبھی بشیر و نذیرہ، کبھی داعیا الی اللہ کہہ کے پکار رہا ہے، اس نبی کو اللہ دھمکی کے لہجے میں کہہ رہا ہے فَتَطْرُدَهُمْ، اگر تو نے انہیں دور کر دیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تو ظالمین میں سے ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وجہ اللہ کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو آخر کوئی تو مرتبہ ہے نگاہ پروردگار میں کہ جو وجہ اللہ کی تلاش میں ہے، اللہ اسے محفل سے دور کرنا گوارا نہیں کرتا، تو ماننا پڑے گا جسے رسول اپنے دروازے سے بھگا دے تو یقیناً وجہ اللہ کا دشمن ہی ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
کیونکہ اللہ تو منع کر رہا ہے کہ دھتکارنا نہیں، لیکن اب اگر کسی کو دور کر دے، مکان سے بھگا دے، تو کیا ماننا پڑے گا؟ وہ وجہ اللہ کا حبدار نہیں بلکہ وہ دشمن ہے۔ تو اب یہاں تک بات پہنچ گئی۔ اب یہ کون ہے وجہ اللہ؟ ہمیں تلاش کرنا ہے، لیکن رکے رہیے گا۔ ایک آیت جو مشہور زمانہ ہے، دیکھیں جب تک وجہ اللہ آپ کے سامنے نہیں آئے میں آیت پڑھوں گا، اور جب وجہ اللہ سامنے آ جائے تو انشاءاللہ میں اپنی مجلس کو سمیٹ لوں گا، لیکن جلدی جلدی آپ کو نتیجہ لینا ہے۔ بہت مشہور آیت ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ۔ دیکھیں یہ اتنی مشہور آیت ہے کہ آپ نے خود پڑھ دیا۔ کیا کہہ رہا اللہ؟ ہر شے فنا ہو جائے گی، وہ وجہ اللہ فنا نہیں ہوگا جو جلالتوں والا بھی ہے، کرامتوں والا بھی ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا یہاں پر جانتے ہیں آپ تو علی والے ہیں، سبحان اللہ کیا داد دی بابا کی۔ دوسرے جو لوگ ہیں جو علی کی عظمت اور آپ کی شان سے ناواقف ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وجہ اللہ سے مراد خود اللہ کی ذات ہے، وہ ذات سمجھ لیتے ہیں، یا کہتے ہیں خود اللہ ہے۔ بھائی وہ اللہ کیسا ہے کہ جس کا سارا جسم فنا ہو جائے اور صرف چہرہ باقی رہے؟ کیونکہ وجہ اللہ کہا ہے۔ اگر آیت ہی ہوتی ہے، ایک آیت اور سن لیجئے، کئی آیت تین آیت ہو جائے گی۔ سورہ قصص میں ہے یہ آیت، کل شیء خالق الا وجہہ۔ یہاں اللہ کا نام نہیں، وجہ صیغہ ہے۔ ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے چہرے کے۔ سورہ رحمان میں، میں طالب علم میں اسی حساب سے پڑھا، سورہ رحمان میں کہا ہر شے فنا ہو جائے گی۔ سورہ قصص میں کیا کہہ رہا ہے؟ ہر شے ہلاک ہو جائے گی۔ لفظ الگ الگ ہے نا، بہت توجہ کے ساتھ۔ یہاں کہہ رہا ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے چہرے کے۔ یہاں کہہ رہا سورہ رحمان میں ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے وجہ اللہ کے۔ آخر یہ وجہ اللہ ہے کون؟ جسے نہ ہلاکت مس کرتی ہے، جسے نہ فنا چھو سکتی ہے۔ یہ وجہ اللہ کون ہے؟ تو خدائے پاک کی قسم، ہمیں جناب سلمان کی بھی روایت ملی اور مسلمانوں کے خلیفہ اول کی بھی روایت ملی کہ سلمان کی عادت یہ تھی، اذا فرغ سلمان من الصلاة الواجبہ، کہ جب سلمان فارسی واجب نماز سے فارغ ہوتے اور صحابہ نافلہ نماز شروع کر دیتے تو سلمان کیا کرتے؟ یترک السنہ وینظر وجہ الی علی ابن ابی طالب۔ سلمان نافلہ نماز نہیں پڑھتے، لوگ نافلہ نماز شروع کر دیتے، سلمان چھلانگ مار کر علی کے قریب آ جاتے اور ٹک ٹکی نگاہوں سے علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے، علی کے چہرے کو دیکھتے۔ اور جب کسی نے کہا سلمان تمہیں نافلہ نماز سے زیادہ علی کا چہرہ دیکھنا پسند کرتے ہو، بہت توجہ، وجہ کیا ہے؟ سلمان نے کہا بیوقوفو، تمہیں معلوم نہیں ہے نماز پڑھنا ثواب ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ تو سلمان کی عادت تھی، سلمان نے بھی بتایا، اور معلوم ہے واقعہ نا، خلیفہ اول بھی ٹک ٹکی نگاہ سے علی کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اماں نے کہہ دیا ام المومنین نے کہ بابا ہزاروں بار علی کو دیکھنے والا آج بار بار علی کے چہرے سے آپ کی نگاہیں نہیں ہٹ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو کیا فرمایا؟ تمہیں نہیں معلوم؟ میرے آقا نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ۔
محمد وآل قبلہ رئیس صاحب بڑے دور سے تشریف فرما ہے اور چلیے ماشاءاللہ وہیں سے سماعت فرمانے داد دے رہے ہیں. آپ بھی ان کی موجودگی کے اعتبار سے بلند تر صلوات پڑھ دیجئے. محمد آل محمد تو بھائی سمجھ میں آئی وجہ اللہ کون ہے؟ سلمان نے بھی ثابت کر دیا اور خلیفہ اول نے بھی بتا دیا. وجہ اللہ کون ہے؟ اللہ کا چہرہ کون ہے وہ بھی بتا دیا. دو واقعے سے بھی ثابت ہو گیا. اب انشاءاللہ قرآن کی ایک آیت اور بھی پڑھوں گا. اچھا رک جائیے, یہ جو میں نے آیت پڑھی کل من علیہا فان طالب علموں کے لیے, اور انشاءاللہ اس میں کچھ استفادہ بھی آپ بھی کر لیں گے میں بھی کر لوں گا. اللہ کہہ رہا ہر شے فنا ہو جائے گی. فانی یہ اس میں فائل کا صیغہ ہے نا تملا. تو آگے اللہ کو کہنا چاہیے تھا وہ باقی وجہ ربی کا, اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ. لیکن وہاں باقی نہیں کہا جیسے وہاں فانی کہا نا, اس میں فنا ہو جائے گی یا ہونے والی ہے. تو یہاں بھی باقی کہنا چاہیے تھا اللہ کو, لیکن باقی نہیں کہا. کیا کہا؟ یا وقع مضارع کا صیغہ ہے, اور آپ جانتے ہیں مضارع میں حال اور استقبال دونوں پائے جاتے ہیں. یعنی اب بھی باقی ہے, قیامت تک باقی رہے گا. تو وہاں فانن کا یہاں یبقا کہا, حال بھی ہے مستقبل بھی ہے. اللہ بتانا چاہ رہا کہ دیکھو میں نے ایک عالم پیدا نہیں کیا, میں عالمین کا رب ہوں. جانیے اللہ عالم کا رب نہیں ہے, فقط عالمین کا. اور بہتر آپ جانتے ہیں 18,000 عالمین ہے. گویا اللہ بتانا چاہ رہا ہے ہر عالم میں ہر شے فنا ہوتی جائے گی. وجہ اللہ کل بھی باقی تھا, وجہ اللہ آج بھی باقی ہے, وجہ اللہ قیامت تک باقی رہے گا. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. تو وجہ اللہ کا باقی رہنا قیامت تک ضروری. اب یہاں تک تو سمجھ گئے. اور خدا کی قسم روایت کو ایک طرف رکھیے, اب جو آیت پڑھنے لگا ہوں بہت آسانی کے لیے, اور یہ تو میں سمجھتا ہوں غیر شیعہ پر بھی یہ آیت حجت ہے. اب جو آیت پڑھنے لگا ہوں ہرگز مولانا پتہ نہ چلتا وجہ اللہ کا اگر ایک دن فرشتہ در علی پہ روٹی مانگنے نہ آ جاتا. فرشتوں نے روٹیاں مانگ کر بتائی وجہ اللہ کون ہے. معلوم ہے نا 3 دن تک علی کے گھر سے کبھی مسکین کو روٹی ملی, کبھی یتیم کو روٹی ملی, کبھی اسیر کو روٹی ملی. اور جب یہ 3 دن تک روٹیاں ملتی رہی نا تو تیسرے دن شکریہ کے طور پہ کیا کہا؟ قد شکرت لک, آپ کا شکریہ. اچھا روٹیاں لے کر گئی تھی کون دروازے پہ؟ واقعہ سب آپ کا سنا ہوا ہے. علی نے بھی روٹی بھیجوائی, زہرا نے بھی بھیجوائی, حسن و حسین نے بھی بھیجوائی, سب نے. لیکن روٹی لے کر دروازے تک آئی ہے فضا, آئی ہے نا, بولیے گا, دروازے تک روٹی لے کر فضا آئی ہے. فضا نے سائل کو روٹی دیا. تو ظاہر سی بات ہے جب دروازے تک لے کر ہی فضا آئی تو اب جس نے کہا شکریہ تو گویا وہ جناب فضا سے کہا شکریہ. بہت توجہ, شکرن جزیلا جو بھی کہا ہو کہ آپ کا بہت بہت شکریہ. جب اس نے کہا نا شکریہ تو جو کچھ جواب میں فضا نے کہا اللہ کو فضا کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ بغیر کمی اور بیشی کے قرآن میں یہی لفظ رکھ دیا. جب کہا شکر جزیرہ تو فضا نے کہا
یہ ہمیں شکریہ کی ضرورت نہیں ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ. ہم نے جو تمہیں یہ روٹیاں دیا ہے، کھانا کھلا رہے ہیں، یہ وجہ اللہ کا صدقہ ہے. یہ کس کا صدقہ ہے؟ اچھا، عام طور پہ ترجمہ علماء ہیں بیٹھے ہوئے، یہ بھی سن لیجئے. ایک ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. وجہ کا ترجمہ چہرہ تو ہے ہی، لیکن ایک ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. اگر اللہ کی رضا بھی ترجمہ ہے تو بتاؤ اللہ کی رضا ہے کس کے پاس؟ بھائی اب نہیں بھولیں گے تو بڑا دکھ ہوگا نا. اللہ کی رضا ہے کس کے پاس؟ شب ہجرت سے پہلے اللہ کی رضا اللہ کے پاس تھی. شب ہجرت کے بعد اللہ نے اپنی رضا علی کو دے دی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو آپ سمجھ میں آئے کون ہے وجہ اللہ؟ بولو، علی ہے، مولائے کائنات ہے. اور یہ فضا کہہ رہی انما نطعمکم لوجہ اللہ. یہ جو ہم نے تمہیں روٹیاں دی ہیں نا، یہ کس کا صدقہ ہے؟ اور فقط روٹی ہی وجہ اللہ کا صدقہ نہیں ہے. بس اب آخری ایک آیت پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. سورہ لیل میں اللہ کہہ رہا ہے، کون سا سورہ؟ سورہ لیل 30ویں پارے میں ہے، وَمَا لِأَحَدٍ مِّن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. دیکھو لفظ وجہ آ گیا. خدا کی قسم اگر وجہ پر ہی میں آیت پڑھوں نا تو کتنی آیتیں پڑھ سکتا ہوں. اللہ نے اتنی توفیق تو دی ہے کہ آیتوں پر آیتیں پڑھ سکتا ہوں. اللہ کہہ رہا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے جو سفید ہوں گے اور کچھ چہروں پر سیاہی لگی ہوگی. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جس کے چہرے پر سیاہی لگی ہوگی نا، یہ وہ چہرے ہوں گے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہوں گے. خدا کی قسم پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں. بھئی قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت. جس چہرے پہ سیاہی ہوگی یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو ایمان لانے کے بعد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد وہ. اور یہ بھی بتانا پڑے گا کہ ایمان ہے کون. بھائی کل ایمان علی ہے، یعنی جو علی کی ولایت کا اقرار کرنے کے بعد پھر گئے ہوں گے اسی کے چہرے پہ تو کالی پوٹی ہوگی. اور جس کے چہرے سفید ہوں گے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، یہ کیا ہوں گے؟ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے. تو اب تو آپ سمجھ رہے ہوں گے آیتیں کتنی ہیں اس مناسبت سے ہے. لیکن چلیے میں ادھر بھی نہیں جا رہا. یہ کفر کرنے والے آپ سمجھ گئے اور ایمان والے بھی سمجھ گئے. وجہ اللہ کی پہچان میں اس لیے کرا رہا ہوں تاکہ آپ کے چہرے بھی موتیوں کی طرح سفید چمکتا رہے، کافروں کی طرح سیاہی نہ پوتی ہوئی. تو اللہ کہہ رہا مَا لِأَحَدٍ مِّن نِعْمَةٍ تُجْزَى، یہ جو میں اپنے بندوں پر نعمتوں کی بارش کر رہا ہوں. اس آیت کا ترجمہ ذرا سن لیجیے گا. یہ جو میں اپنے بندوں پر نعمتوں کی بارش کر رہا ہوں، لطف و کرم کر رہا ہوں، فضل کر رہا ہوں، اللہ کہہ رہا میرا کسی پر احسان نہیں ہے کہ میں اس کا احسان اتار رہا ہوں، یا میں نے کسی کا قرضہ بھی نہیں لے رکھا کہ میں اس کا بدلہ دے رہا ہوں، اتارتا پھر رہا ہوں. کہہ رہا میرا کسی پر احسان، بولو بھائی، مال احد نہیں ہے کسی کے لیے، من نعمت، کوئی احسان، کوئی نعمت ہمارے اوپر، تجزا، جس کا بدلہ دیا جا رہا. آسان ترجمہ. تو اللہ کہہ رہا میرے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے کہ میں انہیں نعمتوں سے نواز رہا ہوں. پروردگار جب تیرے اوپر کسی کا احسان نہیں تو پھر یہ نعمتوں سے نواز کیوں رہا ہے؟
نعمتوں کی بوچھار کیوں کر رہا ہے؟ یہ لطف و کرم کی بارشیں کیوں کر رہا؟ کہا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ، صرف اس لیے کر رہا ہو کہ تیرے رب کے چہرے کی تلاش کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ رب کے چہرے کو تلاش کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آئی سمجھ میں؟ اِلَّا ابْتِغَاءَ، تلاش کرنا ہے، وجہ ربہ الْأَعْلَىٰ، رب اعلیٰ کے چہرے کو یہ جو تلاش کرے گا اسے مل جائے گا۔ تو جو لطف و کرم ہے اللہ کی طرف سے کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ وہ وجہ اللہ کی تلاش میں ہے۔ اور وجہ اللہ ہے کہاں؟ بھئی کہاں ڈھونڈو گے وجہ اللہ کو آج کے مسلمانوں، آج کے چاہنے والوں؟ تو اللہ نے بھی ایک آیت اور رکھ دی قرآن میں، فرمایا للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کے لیے ہے اور مغرب بھی اللہ کے لیے ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو گے، بولو نا بھائی، وہ ایسی مجلس سخت تو نہیں ہو گئی نا؟ اَيْنَمَا تُوَلُّوا، جدھر پھرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ادھر ہی تمہیں وجہ اللہ نظر آئے گا۔ اب ادھر پھرے ادھر وجہ اللہ، دائیں طرف پھرے دائیں طرف آئے گا یا نہیں آئے گا؟ فسمہ کیا ہے؟ یہ نہ فعل ہے نہ اسم ہے، تو پھر ہے کیا؟ حروف عطف ہے نا؟ کیا ہے یہ حروف ہے؟ اور حروف عطف میں نے فوراً وہ کہا آپ کے پھرنے میں دیر لگے گی، وجہ اللہ کے نظر آنے میں دیر نہیں ہوگی، جدھر پھرو گے ادھر ہی وجہ اللہ۔ اور یاد رکھیا وجہ اللہ ایک نہیں 14 کے 14 وجہ اللہ ہے۔ اب وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں وضاحت کروں کیونکہ وقت ہی بہت کم ہے، لیکن میں نے کچھ ایسی آیتیں پڑھی ہے جو انشاءاللہ در و دیوار بھی گواہی دیں گے کہ وجہ اللہ کون ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور انشاءاللہ ایک واقعہ پیش کروں گا جس سمجھ میں آئے۔ ہر طرف وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ نہیں، وجہ اللہ، اللہ تو نظر آتا ہی نہیں ہے بھائی، کہاں بیٹھے ہوئے؟ یہ نہیں کہا کہ جدھر دیکھو گے اللہ نظر آئے گا، یہ کہا ہے کیا؟ اللہ تو نظر آتا ہی نہیں ہے، اور اللہ کے بارے میں زیادہ غور و فکر بھی نہیں کرنی ہے۔ روکا گیا ہے کہ خبردار لا تدبروا فی اللہ، اللہ کے بارے میں زیادہ گہرائی میں نہ جایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وراء الورا ہے، وہ ہماری سوچ سے بھی پرے ہے۔ اگر سوچنا ہے تو اللہ کی مخلوق میں غور کرو، اور اللہ کی شاہکار مخلوق کا نام ہے محمد و آل محمد۔ اللہ کی عظیم مخلوق ہے علی، اور جب علی ہر طرف نظر آ سکتے ہیں تو جس اللہ نے علی کو خلق کیا وہ نظر نہ کبھی محسوس تو ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو وجہ اللہ صرف علی ہی نہیں ہے، بہت تیزی سے میں نے چھلانگ لگا دیا۔ 14 کے 14 کیا ہے؟ وجہ اللہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں وجہ کے اعداد ہی 14 ہیں۔ وجہ کے اعداد کتنے ہیں؟ 14 ہے نا؟ واو کے 6، جیم کے 3 اور ہے کے 5، تو کتنے ہوں گے بھائی؟ 6 3 9 اور 5 14۔ تو وجہ کے اعداد 14 ہیں، تو وجہ اللہ کتنے ہیں؟ ایک نہیں 14 کے 14 وجہ اللہ ہے۔ اور وجہ کے ایک معنی ہے ذریعہ معرفت۔ اب تو آگے بڑھئے، وجہ کے ایک معنی ہے ذریعہ معرفت، پہچاننے کا ذریعہ، پہچاننے کا آلہ۔
حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا خزانہ تھا، فاحببت، میں نے چاہا ان عرف کہ پہچانا جاؤ، فخلقت الخلق، تو میں نے اپنی پہچان کے لیے کیا ترجمہ کرو خلق کا؟ مخلوق ترجمہ کرنا ہی صحیح نہیں ہے، میں نے خلق کو خلق کیا۔ کیا کیا بھائی؟ اب مولانا رئیس صاحب بڑے معتبر ذاکر ہے، دور سے سن رہے ہیں اور میں طالب علم کی حیثیت سے سنا رہا ہوں، اور آپ بھی ماشاءاللہ طالب علم ہی ہیں۔ میں نے اس لیے کہا مخلوق تو خود بھائی عربی لفظ ہے اور اس میں مفعول ہے، پیدا کی ہوئی شے ہے کہ نہیں؟ جلدی بولو، وقت میرا بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ فخلقت المخلوق نہیں کہا کہ ہم نے مخلوق کو پیدا کیا، فخلقت اب آپ نہیں بولو گے تو بڑا دکھ ہوگا، میں بالکل جو سوچ کر آیا تھا اس سے ہٹ کر مجلس پڑھ رہا ہوں۔ فخلقت مولانا مہدی صاحب خلق اصلاح کر دیجئے گا میری، میں نے خلق کو، اور حدیث یاد ہے نا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق دیا، تو خلق کون ہے آپ بتائیے؟ بولیے بھائی خلق کون ہے؟ محمد و آل محمد خلق ہے، اور خلق ہے مصدر۔ بولو میں نتیجہ دے کر مسائل پڑھاؤں گا خدا پاک کی قسم، بولو خلق مصدر ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا بھائی؟ خلق یخلق، خلقا، خلق کیا ہے؟ مصدر ہے، اور یہ اصول ہے عربی میں، سنی شیعہ جو بھی ہوں، جو بھی صرف و نحو پڑھتے ہیں اس کے یہ اصول ہے، مصدر جب اپنے سے صیغے صادر کرتا ہے تو وہ پورے 14 بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ ایک چیز مل گئی تو ہو گئی نا مجلس۔ فخلقت الخلق، یہ اصول ہے، اور کوئی مائی کا لال جتنا بڑا صرفی ہو، اخفش نحوی ہو، وہ بھی جو ہے رد نہیں کر سکتا کوئی بھی مصدر۔ بھائی عربی گرامر کا کوئی بھی مصدر اٹھا کر دیکھ لو، ہاں جب بھی اپنے سے وہ صیغے صادر کرے گا پورے 14 بنتے ہیں، 6 ماضی کے، 6 غائب کے، 6 حاضر کے، اور 2، اب اس پر میں پھر کبھی بحث کروں گا، لیکن بنے کتنے؟ 14۔ اور جو معنی مصدر کا ہوتا ہے بھائی زمانہ اور حال کے اعتبار سے وہی معنی صیغے کے ہوتے ہیں۔ اب میں یہی سی کو کہوں گا خلق مصدر ہے، بتائیے کیا معنی؟ پیدا کرنا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں اگر آپ کے درمیان سے میں کامیاب ہو کر نہیں گیا تو میں کہیں اور تو پڑھ ہی نہیں پاؤں گا، آپ تو طالب علم فوراً پکڑ لیں گے۔ خلق کے معنی پیدا کرنا۔ اب صیغے کتنے بنے؟ 14۔ اب خلق، خلقا، خلقو، خلقت، خلقتا، خلقنا، جتنے بھی صیغے ہیں، خلقتا، خلقتما، خلقتم، خلقتے، خلقتما، خلقتنا، خلقتو، خلقنا، یہ 14 کے 14 جتنے ہیں سب کے معنی کیا ہوں گے؟ پیدا کرنے کے۔ اس نے پیدا کیا، ان 2 مردوں نے پیدا کیا۔ آپ پہنچے نہیں رہے ہیں میں جہاں تک لے جا رہا ہوں۔ ان 3 مردوں نے پیدا کیا، اس ایک خاتون نے پیدا کیا، ان 2 خاتون نے، ان سب نے، تو ایک مرد نے، آپ تو سمجھ گئے نا، تم 2 مردوں نے، تم سب مردوں نے، تو ایک عورت نے، تم 2 عورتوں نے، تم سب عورتوں نے، میں ایک مرد یا میں ایک عورت نے، یا ہم سب مرد، جمع بھی آ گیا نا، خلقنا، ہم سب مرد نے یا ہم سب عورتوں نے۔ متکلم کے لیے تو صیغے الگ سے ہے ہی نہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا کی قسم آج ہم اگر علی سے یا علی کے معصوم بیٹوں سے کچھ مانگتے ہیں تو مفتی فوراً فتوی دیتا ہے یہ تو شرک ہے، یہ تو شرک ہے۔ ارے جاہلو، شرک کیسے ہے؟ اللہ مصدر ہے،
چودہ صادر ہوئے ہیں سے اللہ مشر 14 صادر ہونے والے سے جیسے اللہ خلق کرتا ہے 14 کے 14 شیرے ویسے ہی خلق کرتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ مصدر اکیلا ہوتا ہے شیرے اکیلے نہیں ہوتے. ٹھیک اسی طرح وہ بے مثل و بے مثال ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی شے نہیں، کیونکہ مصدر ہمیشہ اپنی ذات میں اکیلا ہوتا ہے. اب مصدر کی تعریف بھی تو کرنی پڑے گی. معلوم ہے آپ کو، یہ معلوم ہے نا، مصدر وہ ہے جو خود کسی سے نہیں بنتا. بولو نا، مصدر وہ ہے جو خود کسی سے نہیں بنتا، لیکن اس سے صیغے بنتے ہیں اور پھر ان صیغوں سے جتنے چاہے صیغے بناتے چلے جاؤ، بنتے چلے جائیں گے. بھائی 14 سے 72 بنا لو، ماضی کے بنا لو، مضارع کے بنا لو، معروف کے بناؤ، مجہول کے بناؤ، امر کے، نہیں کے، ظرف کے، اس میں تفصیل کے، یہ بنتے چلے جائیں گے. اور پھر وہ جتنے بنیں گے خالق مصدر ہوگا. 14 صیغے ہی ہوں گے، یعنی اہل بیت علیہ السلام. صلوات پڑھ دے محمد وآلہ. صلی علی محمد. وقت نہیں ورنہ میں اس کی بہت وضاحت کرتا ہوں، پوری مکمل مجلس ہے. خلق کے معنی پیدا کرنا، اس کا 14 صیغے. بس ایک جملہ سن لینا اور میں مسائل کی طرف آؤں گا. سب کے معنی کیا ہے؟ پیدا. پیدا یعنی 14 خالق ہو سکتے ہیں. رزق یرزق مصدر ہے، رزقاً، رزق یرزق رزقاً مصدر ہے، اور رزق یرزق اس کی گردان ہے. اور گردانیں کتنی بنے گی؟ بولو 14 بنے گی یا نہیں بنے گی؟ بولیے آپ. تو 14 رازق ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی؟ 14 خالق ہو سکتے ہیں، 14 رازق. آپ چیلنج لے جاؤ یہاں سے لے کے نجف اشرف تک، جس صیغوں کی جس مصدر کی گردان نہیں ہے، سمجھ گئے، اس سے صیغے بنتے ہی نہیں ہیں. اللہ اس کی گردان ہی نہیں ہے. سمجھے؟ رحمان، میں نے گنا تو گنتی کے چند الفاظ ایسے ہیں جس سے صیغے نہیں بنتے. تو بس وہ جیسے اللہ کائنات میں اکیلا ہے، اس کی گردان نہیں ہے. باقی جتنے بھی صیغے ہیں، ہے نا، مصدر ہے، اس کی گردانیں ہیں. اور جب تک گردانیں کرتے رہو گے ماننا پڑے گا یہ 14 اللہ کی دی ہوئی طاقت سے رزق بھی بانٹتے ہیں، اولادیں بھی عطا کرتے ہیں، ہماری مدد بھی کرتے ہیں. ہر